درود کھلے دل سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق الاجمعین، صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، والبراق مرکبہ والمراج سفرہ، والسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مقصودہ، والمقصود مطلوبہ، والمطلوب موجودہ، نبی الثقلین امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوت الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات کھلے دل سے پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو کی جائے شروع۔ بہت زیادہ بیٹھے ہو، اگر یہی جمع ہو جائیں تو مجلس ہو جائے، لیکن میں یہ کہوں گا نہیں کہ ماشاءاللہ مومنین تو خود مولویوں کو آگے آگے بتاتے رہتے ہیں۔ مومنین خود اتنے عالم ہیں کہ مولوی کو ضرورت نہیں ہوتی کیا پڑھے، مومن خود بتاتے جاتے ہیں آگے یہ ہے، آگے یہ ہے۔ یہی ہے نا، تو پھر آج گفتگو شروع کریں۔ میں بھی ایک سوال کر لوں۔ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بے وجہ کوئی عمل نہیں ہوتا، ہر عمل کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا، کوئی وجہ ہوتی۔ بڑے مختصر کر دوں، لیکن شکریہ جو بھی عمل ہو شاہ صاحب، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وجہ ہوتی ہے۔ بغیر وجہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو قریب ترین عمل ہے مومنین کے، وہ ہے نماز۔ میرے ساتھ مل جائے تو معراج پہ لے جاؤں گا، اتنوں کوئی لے جاؤں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اور معراج پہ زیادہ جاتے نہیں جنہیں زیادہ آتا ہو۔ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ عمل کے پیچھے کوئی وجہ ہے نا۔ یہ مانتے ہیں آپ قتل ہوگا تو اس کے پیچھے وجہ ہوگی، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہر عمل کے پیچھے۔ تو نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، حج مجلس بھی سن لیا کرے جو نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا ریزن ہے؟ شریع آپ تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، میں بھی جتنی اوقات ہے کسی پڑھ رہا ہے، بے نماز کوئی نہیں، لیکن پڑھتا کیوں ہے؟ کسی نمازی کو علم نماز جو پڑھ رہا ہے یہ پڑھ کیوں رہا ہے؟ ہو گئی نا مشکل بات۔ یہ روزہ جو رکھ رہا ہوں رکھ کیوں رہا ہوں؟ حالانکہ یہ نہیں پتا، بتاتا ضرور ہے ہر نماز میں کہ کیوں پڑھ رہا ہوں۔
دیکھیے کتنی مشکل بات ہے یہ، کوئی بتا نہیں سک رہا، خلا نماز پڑھتا ہے اور نماز میں بتاتا ہے کہ کیوں پڑھتا ہو۔ اب میں آسان کر دوں، ہر نمازی، میں نے ایک سوال کیا یہی ایک مجلس میں، تو کہنے لگے جی نہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں جناب، یہ وجہ نہیں، آپ نہیں کہتے کہ اس لیے پڑھنے لگا ہوں نماز کہ امام حسین نے پڑھی تھی۔ نیت میں خود بتاتا ہے نمازی کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں میں قربۃ من اللہ، پتہ ہے نا شخص اب تو سمجھ آ گئی، اللہ کے قریب ہو جاؤں یا اللہ کو قریب کر لوں۔ آپ سے وہ دعائیں لوں گا نا میں، یہی وجہ ہے نا نمازی، اور تو کوئی وجہ نہیں بتاتا، نیت میں وجہ بتاتا ہے کہ پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں یا اللہ کو قریب کر لوں۔ قریب کسے کیا جاتا ہے؟ جو مجسم ہو۔ گفتگو علمی ہے تو بات کو عالموں سے ہوگی، میرے شور مچانے والا وہی منزل ہے یہ میری، یہاں ہے منزل، یہ ہے مجسم، یہاں سے میں نے چاہا کہ قریب ہو جاؤں تو عمل کیا قربت کے لیے۔ اگر تو قربت کے لیے عمل کر رہا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس اللہ کو تو قربت چاہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی وجود رکھتا ہے۔ میری مجبوری ہے کہ میں وہ لیول پہ میں بھی معراج سنا لوں، میں بھی خیبر سنا لوں، خندق سنا لوں، حالانکہ خیبر میں کیا ہے ہم بتاتے ہیں تلوار، خندق میں کیا ہے تلوار، علی کی بہادری، یہ دونوں ہی قصے اللہ کی قسم علی کی بہادری کے ہیں ہی نہیں، صرف جگانے کے لیے۔ دونوں قصوں میں ممبروں سے بتایا یہ جاتا ہے کہ معراج میں ہجرت میں سو گیا علی، 40 تلواروں کے سائے میں علی بڑا بہادر۔ ہم نے کیا قصہ اسے بنا دیا؟ بہادری کا قصہ۔ خیبر کو کیا بنا دیا؟ بہادری کا قصہ۔ دونوں میں یہ وجہ نہیں علی کے سونے کی۔ علی کی دلیری پہ بہادری پہ کوئی شک نہ پہلے تھا۔ اور مومنوں ممبر سے کچھ لیا کرو، ممبر ہے کچھ دینے کے لیے۔ علی سو گیا بہادری کے لیے نہیں سویا کہ علی بڑا بہادر تھا، دیکھا سو گیا علی، پرواہ نہیں، علی سویا اس لیے کہ رسول بہادری کا قصہ اس میں تھا ہی نہیں۔ رسول نے کہا تھا یا علی اس بستر پہ سو جا، صبح اٹھنا یہ امانتیں واپس کرنا، میرے پاس چلے آنا۔ علی کو یقین اتنا تھا زبان رسالت پہ کہ ساری دنیا بھی علی کی قاتل ہو جائے تو علی کو قتل نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول نے کہا صبح بھی ہوگی۔ 2-4 جملے علی بتانا موسم خدا فطرت کے خلاف ہے، اور علی خود فطرت ہے۔ علی فطرت پہ نہیں، خود فطرت ہے۔ پھر یہ بحث لمبی ہو جائے۔ علی نے سو کے یہ بتا دیا کہ رسول پہ مولوی سے پوچھ کے ایمان نہ لانا، معصوم کو پوچھ کے ایمان لانا کہ رسول سچا کتنا ہے۔ علی بے قدر سو گیا تلواروں کے سائے میں، کیونکہ رسول نے کہا تھا صبح ہوگی۔ علی نے بتا دیا کہ رسول اتنا سچا ہے۔ اللہ کی قسم معراج ہجرت کو سنتے ہی نہیں، رسول نے کہا یا علی اندر مانتے پڑی ہیں، یہ صبح لوٹا کے آ جانا، مجھے ایک تاریخ میں بتا دیں، ایک روایت میں بتا دیں کہ رسول نے کوئی فہرست علی کو دی ہو کہ یہ امانتیں فلاں کی ہیں، یہ ابو جہل کی، یہ ابو لہب کی، یہ ابو سفیان کی۔ رسول نے بتایا نہیں، علی نے پوچھا نہیں۔ ہر امانت، ہر امانت لوٹائی علی نے، بھولا نہیں علی۔ علی بتا کے لوگوں میں وارث علم رسول نہیں، حامل علم رسالت ہوں۔ فضائل کا ایک جملہ پڑھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں بات دے نہ سکا۔ رسول نے کیا بتایا؟ ساری دنیا ملائکہ، جنات، جن و بشر جو بھی ہیں علی کے قاتل ہو جاتے۔ علی بتا رہا تھا اور ساری دنیا بھی قاتل ہو جائے صبح ہوگی۔
رسول نے بتایا صبح ہوگی. خیبر میں کیا ہوا؟ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کہا نا رسول نے, اللہ کی قسم آپ بات پی گئے, کل علم کسے دوں گا؟ جو مرد ہوگا. اس بات کو اگر میں پوری تاریخ اسلام پہ نہ بھی پھیلاؤں, صرف میدان خیبر تک محدود رکھوں, تو رسول بتا رہا ہے کم از کم میری فوج میں علی کے علاوہ مرد کوئی. لیکن اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا, اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا. ایک قلعہ خیبر نہیں, 1000 ہاں بھی ہوتے تو علی کو رسول کی بات پہ یقین اتنا تھا کہ 1000 قلعے بھی ہوں تو علی فتح کرے گا. کیوں؟ رسول نے جو کہہ دیا. دونوں باتیں سمجھ آ گئی. تیسری بات مجھ سے سن لیں. ایک بندے کو, زید کو, رسول نے کہا تو جنتی ہے. شیطان سے لے کے قیامت تک ہر گناہگار کے عمل اس بندے کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں. جسے رسول نے کہہ دیا کہ تو جنتی ہے, بولنا میرے ساتھ, اس کو کیا پرواہ؟ بولو نا میرے ساتھ. رسول نے کہہ دے کہ فلاں بندہ جنتی ہے, رسول پہ یقین کیسے کرنا ہے؟ جیسے علی بتا رہا ہے کہ زبان رسالت سے جو نکل گیا وہ حق ہے. ہجرت پہ سو کے دکھایا, خیبر اکھاڑ کے دکھایا. اب کیا؟ رسول نے کہا یہ فلاں بندہ جنتی ہے, تو اسے یقین یہ ہونا چاہیے کہ شیطان کے اعمال سمیت دنیا کا ہر عمل اگر میرے پلڑائے اعمال میں رکھ دیا جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ زبان رسالت سے یہ نکل چکا ہے کہ وہ جنتی ہے. یہ یقین ہے رسالت پہ. اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. علی بتا رہا ہے منزل ایمان کیا ہے. اب کہا کسی سے رسول نے کہ جنتی ہے, مجھے نہیں پتا, بتایا علماء نے کہ کہا کہ یہ جنتی ہے. اس جنتی کے بیٹے کو علی کے بیٹے نے کہا جا نکل. یار تمہیں بھی نہیں پتا, رٹی ہوئی تقریریں سنو, نکل یہاں سے, ہمارے ساتھ مت کھیل. روتا ہوا گھر گیا. کہا علی کے بیٹے نے کھیل کے میدان سے نکال دیا. کہا کیا کہا؟ کہا غلام زادوں سے ہم نہیں کھیلا کرتے. کہا لکھوا کے لے آ, لکھوا کے لے آ. انہوں نے لکھا لکھوا کے کیوں لے آ؟ تاکہ آخرت کے لیے سند بن جائے. اور جب نبی نے جو کہہ دیا تھا کہ تو جنتی ہے, پھر لکھوانے کی ضرورت کیوں؟ آپ کی پیش